لاہور ہائی کورٹ بار کے عہدیداران، لاہور بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران، باقی عمائدین و قائدین شعبہ وکالت، اصل میں یہ کوئی ایک جج کی ٹرانسفر کا تو ایشو میرا خیال ہے اتنا سگنیفیکنٹ نہیں رہ گیا. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو آئین کے اندر حقوق کے تحفظ کا ایک میکینزم موجود تھا اور جو ایک پاور آف انفورسیبلٹی تھی فنڈامنٹل رائٹس کے اور لیگل رائٹس کے حوالے سے، اس کو پوری طرح ملیامیٹ کر دیا گیا ہے. ججز کی ٹرانسفر اس کا ایک شاخسانہ ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پورے آئین کا ڈھانچہ تبدیل کر دیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی حقوق جو آئین کے چیپٹر تھے، چیپٹر کا ایک لائف پارٹ تھا، ان کو مسمار کر دیا گیا ہے. اب کسی شہری کے پاس کوئی ایسا آئینی اور قانونی تحفظ موجود نہیں جس کی بنیاد پر وہ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے. تو پریکٹیکلی جو جسٹس سسٹم تھا وہ ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے. اس ملک میں نظام انصاف کو مکمل طور پر برباد کر دیا گیا ہے. اب یہ ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں کہ کہیں کہیں سے کوئی ڈسینٹ کی جو آواز تھی، کسی جج سے جو خطرہ تھا، اب ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان کو ٹارگٹ کر کے تو اس یعنی جسٹس سسٹم کے اندر جج کا جو رتبہ اور مقام ایک ہوتا تھا، اس کو بھی انہوں نے اس حد تک ڈیٹیریٹ کر دیا ہے کہ اب وہ جج بیچارے درجہ چہارم کے ملازمین کی طرح ٹریٹ کیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی بات نہیں مانے گا تو اس کو صوبہ بدر کر دیا جائے گا. حالانکہ سول جج کو بھی آپ صوبے سے باہر نہیں بھیج سکتے. سول جج کو بھی اتنی تو ٹیریٹوریل پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن اب انفارچونیٹلی ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس طرح کا واقعہ ہونا تو درکنار ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو بنیادی طور پر میرا خیال ہے ہمیں ایمفسس یہ کرنا چاہیے، میری قائدین سے التماس ہے کہ یہ جو آئین کو مکمل طور پر برباد کیا جا چکا ہے، جمہوری نظام کو ختم کیا جا چکا ہے اور ایک کمپریہنسو اتھارٹیرین رجیم اسٹیبلش کیا جا چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈسینٹ کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو، فریڈم آف ایسوسی ایشن کو، فریڈم آف اسمبلی کو، وہ تمام جو ہمارے آئینی حقوق ہیں ان سب کو پامال کیا جا چکا ہے. اس تناظر میں یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ آئین ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے اور قوم کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی جدوجہد کرنی چاہیے جس میں وہ اتھارٹیرین رجیم چلانے والے، اس کو پرپیچویٹ کرنے والے اور وہ ادارے جو اس وقت اس آئین کی بربادی میں ہیں ان کے خلاف بھی نئے آئین میں کوئی سیف گارڈ کریٹ کیے جائیں. وہ ایسے سیف گارڈ کریٹ کیے جائیں تاکہ آئندہ وہ شب خون مارنے کی جرت نہ کر سکیں یا ان کے پاس یہ اپرچونٹی نہ ہو سکے. تو یہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ بڑی تاریکی بڑھ رہی ہے. اندھیرے میں اندھیرا گھٹا ٹوپ ہوتا جا رہا ہے. جو لوگ اس صورتحال میں مخالف نقطہ نظر یا اختلافی نقطہ نظر رکھتے ہیں ان کی زبانوں کو بند کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے جھوٹے مقدمات میں. اور پھر جس طرح لوگوں کو چادر اور چار دیواری کے معاملات ہم نے دیکھے، جس طرح سیاسی کارکنوں کو اور ان کو اس طرح کی خوفناک صورتحال سے دوچار کیا جا رہا ہے. تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ وکلاء برادری نے ہمیشہ رہنمائی کا کردار ادا کیا ہے، ایک ایکٹیو رول پلے کیا ہے. بار ایسوسی ایشنز یہ ابھی ٹمٹماتا ہوا چراغ ہیں، باقی سارا کچھ بند کیا جا چکا ہے. پارلیمنٹ کمپرومائز ہو گئی، جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی، باقی سارے ادارے آلموسٹ کمپرومائز ہو گئے. سیاسی عمل ملک میں برباد کر دیا گیا. سیاسی جماعتوں نے ہی سیاسی عمل کو برباد کرنے میں اپنا کنٹریبیوٹری رول پلے کیا. تو اب کچھ بھی نہیں رہ گیا. صحافت کمپرومائز ہو گئی، میڈیا چینلز پہ آپ ایک لفظ ان کی اجازت کے بغیر نہیں کہہ سکتے. تو سوال یہ ہے کہ وہ ایک جمہوری عمل میں، جمہوری فضا میں جو تنقید و تحسین کا ایک عمل تھا وہ مکمل طور پر برباد ہو چکا ہے. اب اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ صرف بار ایسوسی ایشنز رہ گئی، اور یہ بار ایسوسی ایشنز کو اپنا وجود ثابت کرنا ہے، اپنی آواز ثابت کرنی ہے
اور اپنی آواز اور وجود کے ذریعے ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کرنی ہے، اور قومی تحریک کی اس شکل کے لیے یہ پلیٹ فارم ہمیشہ پرووائڈ ہوتا رہا ہے۔ میں قائدین سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ بار کو اور لاہور بار ایسوسی ایشن کو مکمل آئین کی بحالی یا نئے سوشل کانٹریکٹ کے احیاء کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیبنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور کیبنٹ لاہور بار ایسوسی ایشن کہ اس ملک میں عدلیہ پر جب جب شب خون مارا گیا، جب اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پہ اپنی منمانی کرنے کے لیے غیر آئینی ترامیم کی، تو ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، شیروں کی بار لاہور بار کھڑی ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ بار کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جہاں ایک دن پہلے ایک عظیم الشان کنونشن انہی 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے خلاف وہاں کے صدر اور ان کی کیبنٹ جناب حسیب جمالی صاحب نے انعقاد کیا۔ ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے اندر جو قبرستان بنایا تھا، اس کی بلڈنگ کے باہر اس قبرستان میں ایک قبر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بھی وہاں کھودی تھی انہوں نے، اور اس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی اس قبر کے اوپر آج آخری کتبہ بھی وہ یحییٰ افریدی کے ذریعے لگایا گیا ہے۔ یہ بڑے دعوے دار تھے کہ ہم بڑے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے کھڑے ہیں، یہ بڑے دعوے دار تھے کہ ہیومن رائٹس کے لیے ہم ہر وقت کھڑے ہیں، یہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ آرٹیکل 10A جو ہے وہ اب اس اوریجنل اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ اس ملک میں رائج کیا جا چکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے صرف ایک ڈاکٹرن ڈیو پروسیس آف لا کا اڈاپٹ کیا جاتا تھا۔ اب اس آئین کے آرٹیکل 10A کی جو دھجیاں کل بکھیری گئیں، اڑائی گئیں، وہ بابر ستار صاحب کا وہ لیٹر بھی تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 200 کی منشا کے مطابق مجھے سنا جائے میری ٹرانسفر سے پہلے، تو وہ ڈیو پروسیس آف لا بھی گیا۔ آئین کا آرٹیکل 200 جو انہوں نے امینڈ کیا تھا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے، اس کی بھی دھجیاں اڑائی گئیں، اور اس کے بعد نام نہاد چیف جسٹس آف پاکستان، جس نے چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل صرف اپنے لیے ترمیم کے ذریعے منظور کروایا تھا۔ اتنی چھوٹی سوچ کے لوگ بڑے کام نہیں کر سکتے، اور اس ترمیم کے ذریعے انہوں نے یہ کروایا کہ صرف میری حد تک جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل رہے، اس کے بعد بھاڑ میں جائے سپریم کورٹ بھی، اس کے بعد بھاڑ میں جائے چیف جسٹس آف پاکستان بھی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب یہ جو آنسو بہا رہے ہیں یہ منافقت کے آنسو ہیں، یہ جو خطوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ اس منافقت اور بددیانتی کا نتیجہ ہے جس بددیانتی کے نتیجے میں انہوں نے یہ 26ویں آئینی ترامیم اور 27ویں آئینی ترمیم منظور کروائی تھی۔ ہم ان آنسوؤں کو نہیں دیکھتے، ہم اس ادارے کی تکریم کے لیے پہلے بھی کھڑے تھے، وہ چاہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی تحریک 2007 کی ہو، اس سے پہلے مشرف کے خلاف LFO کی تحریک ہو، یا اس ملک میں آمروں کے خلاف جب تحریک چلی، تو ان کے سرخیل حامد خان صاحب آج بھی وہ علم بلند کیے کھڑے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم
आज भी सीसा पिलाई हुई दीवार के तरह इन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इन हुकूमती टाउटों के खिलाफ खड़ी है। हम मुतालबा करते हैं, जैसे दोनों मेरे प्रेसिडेंट्स लाहौर बार और हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स ने कहा कि ये याह्या अफरीदी तो फौरी रिज़ाइन करे और उसके बाद जो रमक है जुडिशरी के अंदर जिंदा रहने की, वो अपना किरदार अदा करें। हमने ये शम्मा जलाई है, हम इसे जलाए रखेंगे। जो इस तहरीक में शामिल होगा उसको तारीख अपने दाएं तरफ लिखेगी, वरना इनका नाम गद्दारों में होगा। और जो लोग इसके सहूलतकार हैं, हम समझते हैं कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमात चलने चाहिए, ताकि इस कौम ने जो शऊर हासिल किया है वो शऊर बेदार हो चुका है। सिविल सोसाइटी भी साथ है। ये काला कोट सरापा एहतजाज है। इस मजलिस के साथ, इस तहरीक के साथ जो शामिल होगा उसे तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। और जो लोग ये कॉन्स्पिरेसी करके अपने ज़ाती मफादात हासिल करते रहेंगे वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ गद्दारों की लिस्ट में लिखे जाएंगे। मैं आखिर में अपनी दोनों कैबिनेट्स का मशकूर हूँ कि उन्होंने बर वक्त ये मुतालबा किया है कि इन ट्रांसफ़र को फिल फॉर कल अदम करार दिया जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाम नहाद फौरी रिज़ाइन करें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी टाइमली मुनक़द हो रही है। मैं सॉरी कि मैं लेट आया हूँ, मुझे पता नहीं था। खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया, तो फिर मैं घर से निकला हूँ। परसों जब पता चला कि ये कमीशन का इजलास हो रहा है कल, तो कराची में थे हम सब लोग, तो हमने फौरी तौर पे जो हमारे दोस्त थे जुडिशल कमीशन में उनसे रब्ता किया कि पीटीआई के, क्योंकि दोनों नुमाइंदगान जो जुडिशल कमीशन में हैं वो मुसलसल बाइकाट कर रहे हैं, तो हमने रिक्वेस्ट की कि ये जजेस का मसला ऐसा है कि इसमें आप मेहरबानी करें, नज़रसानी करें, अपनी पार्टी लेवल पे भी उन्हें रिक्वेस्ट करें कि ये जजेस तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए और इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी के लिए अपनी जदोजहद की वजह से विक्टिमाइज हो रहे हैं। और आज हमें शिद्दत से इस चीज़ का इंतज़ार, इस चीज़ का एहसास है कि अगर मुल्क में लेजिटिमेट अदारे ना हों तो फिर अदलिया पे कैसे वार किया जाता है। काश अगर आज ये हाइब्रिड निज़ाम ना होता, मुल्क में हकीकी जमहूरियत होती, तो आज वहाँ बैठे हुए लोग अपने आप को अकाउंटेबल फील करते कि अगर आज हमने इस तरह का गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी फैसला किया तो हम किस मुंह से अवाम की तरफ जाएंगे। वहाँ क्योंकि कुछ जमहूरी गवर्नमेंट है ही नहीं, जमहूरी लोग वहाँ मौजूद ही नहीं है, ना हम उन्हें समझते हैं। वहाँ सिर्फ फ़ौज के टाउट बैठे हुए हैं, इस हाइब्रिड निज़ाम के मुफाद याफ्ता बैठे हुए हैं, जो हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस निज़ाम को तूल देना चाहते हैं। तो मैं इस ट्रांसफ़र को मुस्तरद करता हूँ। हम जस्टिस कैनी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन के साथ खड़े हैं, कल भी साथ खड़े थे। और हमें बड़ी मायूसी हुई है इनके साथी जजेस से भी। उनका किरदार भी, माजी में तो सिर्फ एक जस्टिस मुनीर था, लेकिन माजी करीब में जस्टिस फायद ईसा ने उसका साथी बन के उसे एक मुनीर
जस्टिस मुनीर सानी का रुतबा हासिल किया, और आज जो बेंच पे बैठे हुए हैं उनमें से चंद छोड़ के सारे के सारे जस्टिस मुनीर का रोल प्ले कर रहे हैं। हम इन्हें वार्न करते हैं कि आप इसी निज़ाम का शिकार बनेंगे, और ये बताने को या दिखाने को थोड़ी बहुत जमहूरियत है, ये सब लोग भी इसी निज़ाम का शिकार बनेंगे। कल को जब इसी इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी तरफ नज़र की तो आप भी इसी तरह इसको फेस करेंगे। तो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अहमद खान साहब को, प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट लाहौर बार, इन सब को अप्रिशिएट करूँगा कि हमने बगैर किसी डिले के फौरी तौर पे अपना रिएक्शन दिया है बार ने, और बार को इस तरह के इशू में कभी भी ना आप लाहौर हाई कोर्ट से ये तो करते हैं, ना लाहौर बार से, और बाकी बारों से भी मैं कहूँगा कि कल जुमेरात है, इस इशू पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा सदर लाहौर हाई कोर्ट को ये अपनी रिक्वेस्ट भिजवाएं पंजाब की तमाम बारों से कि कल हाउस के इजलास करें, और इस इशू पे ना सिर्फ वो कल की ट्रांसफर्स को मुस्तरद करें बल्कि उनके साथ ज़ाहिर यकजहती करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।